اگر آپ انگلش لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں اور کسی بھی امتحان کے لیے اے ٹیل آف ٹو سٹیز کو پریپیئر کر رہے ہیں تو اس کہانی کو اردو میں ضرور سن لیں، کیونکہ اس کہانی کی تمام ڈیٹیل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کہانی کی چیدہ ڈیٹیل بہت اہم ہے اور تمام کیریکٹرز اور تمام واقعات ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں، لہٰذا چھوٹی سے چھوٹی بات کو سمجھے بغیر اس کوسچن کو یا اس ناول کے بارے میں جو کوسچنز ہیں ان کو اٹیمپٹ کرنا مشکل کام ہے۔ اور اس کہانی کو ڈیٹیلڈ انگلش میں سننے کے لیے ایک لنک میں آپ کو اس کے نیچے دے دوں گی، اس میں آپ انگلش میں بھی سن لیجئے گا، تو پھر اس طرح سے یہ اچھی طرح سے آپ کو پریپیئر ہو جائے گی۔ اے ٹیل آف ٹو سٹی فرینچ ریولوشن اور کچھ لوگوں کے بارے میں کہانی ہے جو اس ریولوشن میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ تقریباً 17 سالوں کی کہانی ہے۔ یہ کہانی 1775 سے لے کر 1792 تک ہے اور یہ ان ناانصافیوں کو بتاتی ہے جو فرینچ ریولوشن کے دوران فرینچ ریولوشن کی وجہ بنی اور جن کی وجہ سے یہ ریولوشن آیا، اور کئی طرح سے یہ ایک کرسچن ایلیگوری ہے جو سیکریفائس اور ریزوریکشن کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ یہ کہانی 1775 سے شروع ہوتی ہے۔ مسٹر لوری ایک میل کوچ میں مسٹر جیری کرنچر سے ملتے ہیں، جو مسٹر لوری کو ایک خط دیتا ہے کہ ایک مادام ڈوور پر ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ مسٹر لوری ٹیلسنز بینک کے لیے کام کرتے ہیں اور مسٹر جیری کرنچر ٹیلسن بینک کا میسنجر ہے جو ٹیلسن بینک کی پیرس اور لنڈن والی برانچ کے درمیان میسیجز لانے لے جانے کا کام کرتا ہے، لہٰذا وہ پیرس سے یہ میسیج مسٹر لوری کے لیے لایا ہے اور مسٹر لوری اگلے دن لوسی مینٹ سے ملتے ہیں جو یہ سمجھتی ہے کہ ٹیلسن بینک کی طرف سے اس کے باپ کی جائیداد کے بارے میں تفصیلات ہیں، لیکن مسٹر لوری لوسی کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد ڈاکٹر مینٹ دراصل زندہ ہیں اور 18 سال سے پیرس کی ایک جیل بیسٹیل میں قید ہیں، لیکن اب وہ رہا ہو چکے ہیں اور ہم دونوں انہیں لینے کے لیے پیرس جا رہے ہیں۔ لوسی کی والدہ اس وقت فوت ہو گئی تھی جب لوسی صرف 2 سال کی تھی اور وہ سمجھتی تھی کہ اس کے دونوں والدین اب نہیں رہے اور وہ اپنی گورنس مس پروز کے ساتھ لندن میں رہ رہی ہے۔ کہانی کا اگلا منظر پیرس کی ایک غریب بستی سینٹ اینٹنی کی وائن شاپ کے باہر ہے، جہاں وائن کاسک لایا جا رہا تھا جو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وائن امیر زادوں کے لیے تھا اور وائن کاسک کے ٹوٹنے کے بعد سارا وائن گلی میں بکھر جاتا ہے اور گلی میں موجود غریب لوگ اسے چاٹتے ہیں اور چاٹ کر گلی کو صاف کر دیتے ہیں۔ یہ منظر پیرس میں موجود امیر زادوں کی زندگی کے مزے اور غریبوں کی زندگی کی پستی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس وائن شاپ کو میزور ڈی فارچ اور مادام ڈی فارچ چلا رہے ہیں۔ وائن شاپ کے اندر وہ کچھ ریولوشنریز کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کو جاکس بلاتے ہیں جو کہ ان کا کوڈ نیم ہے۔ مادام ڈی فارچ لوسی اور مسٹر لوری کو اوپر والے فلور میں ایک کمرے میں لے جاتے ہیں جہاں پر ڈاکٹر مینٹ موجود ہیں۔ ڈاکٹر مینٹ پاگل سے ہو چکے ہیں، وہ مسلسل جوتے بنا رہے ہیں جو انہوں نے بیسٹیل جیل میں سیکھا ہے۔ وہ اپنا نام کام سب بھول چکے ہیں، انہیں اپنی بیوی کے بارے میں بھی کچھ یاد نہیں ہے، انہیں صرف 105 نارتھ ٹاور جو کہ ان کی کوٹھری کا نام ہے جہاں بیسٹیل میں وہ قید تھے۔
لوسی اپنی محبت اور دیکھ بھال سے اپنے والد کو زندگی کی طرف واپس لے آتی ہے اور وہ ایک فزیشین کے طور پر دوبارہ لندن میں کام شروع کر دیتے ہیں۔ اب کہانی 780 میں دکھائی جاتی ہے۔ ایک کمرہ عدالت ہے جہاں جیری کرنچر اور مسٹر لوری، مس لوسی اور ڈاکٹر مینٹ موجود ہیں، اور یہاں پر ایک شخص چارلس ڈارنی پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے، اور یہ مقدمہ بغاوت کا مقدمہ ہے جو جان برسارڈ نے دائر کیا ہے، اور ڈارنی پر یہ الزام ہے کہ اس نے انگلینڈ کی کچھ اہم معلومات پیرس کو دی ہیں، اور ایک آدمی کلائے ہے جو ڈارنی کا ملازم ہوا کرتا تھا، وہ کہتا ہے کہ 5 دن پہلے میں نے ڈارنی کو ڈوور سے پیرس جاتے دیکھا تھا۔ مسٹر اسٹرائیور جو کہ وکیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص اصل میں ڈارنی نہیں تھا، وہ سڈنی کارٹن ہے جو بالکل ڈارنی کا ہم شکل ہے، اور مسٹر اسٹرائیور ڈارنی کو کھڑا کرتے ہیں۔ اس طرح سے یہ مقدمہ ختم ہو جاتا ہے۔ کارٹن اور ڈارنی اس مقدمے کے بعد ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور سڈنی کارٹن ڈارنی کو بتاتا ہے کہ وہ لوسی کا دل جیتنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کو تیار ہے۔ کارٹن مزید کہتا ہے کہ وہ ڈارنی کو پسند نہیں کرتا کیونکہ اسے دیکھ کر اسے احساس کمتری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ شرابی ہے اور اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور وہ مسٹر اسٹرائیور کا اٹارنی ہے۔ 4 مہینے گزر جاتے ہیں۔ مسٹر لوری، مسٹر ڈارنی ڈاکٹر مینٹ سے ملنے ان کے گھر آتے ہیں اور ان سے بیسٹیل جیل کے دوران ہونے والے واقعات کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ یہ ساری باتوں کے بارے میں سوچ کر ڈاکٹر مینٹ پریشان سا ہو جاتا ہے۔ ادھر پیرس میں ایک واقعہ رونما ہوتا ہے۔ مارکیس ایورمونٹ اپنی گاڑی کے نیچے ایک بچے گیسپر کو کچل کر مار ڈالتا ہے، اور اس کے بدلے اس کے والد کی طرف ایک سونے کا سکہ پھینک کر چلا جاتا ہے۔ اس واقعے کے دوران مسٹر ڈیفاج اور مادام ڈیفاج بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ مسٹر ڈیفاج وہ سکہ واپس گاڑی میں پھینک دیتا ہے، اور مادام ڈیفاج وہاں کھڑی کچھ بنتی رہتی ہیں۔ ڈارنی پیرس آتا ہے اور جو اپنے چچا سے ملتا ہے، مارکیس ایورمونٹ سے، اور انہیں بتاتا ہے کہ میں اپنی تمام جائیداد چھوڑتا ہوں، اور اس واقعے کے چند دن بعد ایک صبح مارکیس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کا قتل غریب کسان گیسپر کے والد نے کیا ہوتا ہے۔ ڈارنی اصل میں ایورمونٹ فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا اصل نام بھی ایورمونٹ ہے، لیکن وہ اپنے خاندان کی ان ظلموں کی وجہ سے وہ اپنے خاندان کو پسند نہیں کرتا، اور ان ساری چیزوں سے لا تعلق ہو کر ہمیشہ کے لیے پیرس چھوڑ دیتا ہے، اور لندن جا کر ڈارنی کے نام سے اپنی زندگی گزارنا شروع ہو جاتا ہے۔ لندن میں ڈارنی فرینچ ٹیوٹر کے طور پر کام کرتا ہے۔ وہ ڈاکٹر مینٹ سے کہتا ہے کہ وہ لوسی سے محبت کرتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کا اصل نام ڈارنی نہیں ہے۔ ڈاکٹر مینٹ اسے سچ بتانے سے روک دیتے ہیں۔ سڈنی کارٹن بھی لوسی سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ اس سے شادی کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ایسی کوئی خصوصیات نہیں ہیں کہ جس سے
وہ لوسی کا دل جیت سکے۔ تاہم وہ لوسی سے کہتا ہے کہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے اور زندگی میں وہ اپنا سب کچھ لوسی کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ جیری کرنچر اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے کام کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک جنازہ وہاں سے گزرتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ کلائی کا جنازہ ہے، جس پر انگلینڈ کا سپاہی ہونے کا الزام ہے اور اسے سزائے موت ہوئی ہے۔ جیری کرنچر قبرستان میں بعد میں جاتا ہے اور جنازے کو کھودتا ہے۔ جیری کرنچر باڈیز نکال کر سائنسی تجربوں کے لیے فروخت کر دیتا ہے، مگر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس تابوت میں پتھر، مٹی وغیرہ ہے، جنازہ نہیں ہے۔ اس دوران برساٹ وہاں آتا ہے اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ ڈارنی لوسی سے شادی کر رہا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ ڈارنی دراصل مارکیز ایورمونٹ کا بھتیجا ہے۔ مسٹر ڈیفارج یہ سوچتے ہیں کہ ڈارنی کا نام بھی اس لسٹ میں ہے اور یہ بھی کہ یہ اب مٹایا نہیں جا سکتا۔ لوسی اور ڈارنی کی شادی سادگی سے انجام پاتی ہے، ہر کوئی خوش ہے۔ اگلے دن ڈاکٹر مینٹ ڈسٹرب نظر آتے ہیں کیونکہ ایک پرائیویٹ میٹنگ میں ڈارنی نے انہیں اپنی اصلیت بتا دی ہے۔ ڈارنی اور لوسی ہنی مون پر چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر مینٹ ڈپریشن میں واپس جوتے بنانے کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ مسٹر لوری مس پراز کے ساتھ مل کر شو میکنگ بینچ کو توڑ دیتے ہیں اور ڈاکٹر مینٹ پھر سے بحال ہو جاتے ہیں۔ کئی سال بعد اب 1789 کا سال ہے۔ ڈارنی اور لوسی کی ایک بیٹی ہے اور مسٹر لوری کا بھی ان کے گھر اور مسٹر کارٹن کا بھی ان کے گھر آنا جانا ہے۔ پیرس میں فرینچ ریولوشن شروع ہو چکا ہے۔ ریولوشنریز جن کے لیڈر مادام اور مسٹر ڈیفارج ہوتے ہیں، بیسٹیل جیل پر دھاوا بول دیتے ہیں، اور جو کہ یہ جیل ظلم کی علامت ہے۔ وہاں ڈیفارج ڈاکٹر مینٹ کے سیل 105 نارتھ ٹاور میں سے ایک خط ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جیل پر قبضہ کر کے قیدیوں کو رہا کروا لیتے ہیں اور ارسٹوکریٹک فیملیز پر مقدمات چلتے ہیں۔ 3 سال بعد مسٹر لوری کو ٹیلسن بینک کی پیرس والی برانچ سے ایک خط موصول ہوتا ہے جو کسی ایورمونٹ کے لیے ہے۔ ڈارنی ہی دراصل ایورمونٹ ہے۔ وہ لوری سے کہتا ہے کہ آپ خط مجھے دے دیں، میں اس آدمی کو جانتا ہوں جس کا خط ہے۔ خط مارکیز کے بھتیجے کے لیے ہے۔ خط ایک آفیسر گیبل کی طرف سے ہے جو مارکیز ایورمونٹ کے مرنے کے بعد ایورمونٹ فیملی کی جائیداد کا کیئر ٹیکر ہے۔ ریولوشنریز گیبل کو ایورمونٹ فیملی کا ہمدرد ہونے کی وجہ سے اسے قید کر لیتے ہیں اور اس پر مقدمہ چلایا جاتا ہے۔ ڈارنی اس کی مدد کے لیے پیرس جاتا ہے اور گرفتار ہو جاتا ہے۔ مسٹر ڈیفارج اس سے پوچھتے ہیں کہ اس نے لوسی سے شادی کی ہے، اور وہ مسٹر ڈیفارج سے ہمدردی کے لیے درخواست کرتا ہے، مدد کے لیے درخواست کرتا ہے، مگر وہ مدد نہیں کرتے۔ مسٹر لوری لوسی اور ڈاکٹر مینٹ کو بتاتے ہیں کہ ڈارنی گرفتار ہو چکا ہے اور وقت بہت کم ہے، حالات بہت خراب ہیں کیونکہ ریولوشنریز ہر طرف سے حملہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر مینٹ کہتا ہے کہ میری پیرس میں جان پہچان ہے، میں کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ لوسی اور ڈاکٹر مینٹ پیرس جاتے ہیں۔
لوسی مادام ڈیفاج سے مدد کے لیے درخواست کرتی ہے مگر وہ منع کر دیتی ہے۔ جیل میں 1 سال گزر جاتا ہے، مقدمہ چلایا جاتا ہے اور الزام ہے کہ وہ ایک ایورمونڈ ہے اور یہاں سے بھاگ کر انگلینڈ گیا ہے۔ ڈارنی بتاتا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چکا ہے، جائیداد سے لا تعلق ہے۔ ڈاکٹر مینٹ بھی اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں اور ہجوم جو کہ ڈارنی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو تیار ہے، کیس کا فیصلہ ڈارنی کے حق میں ہو جاتا ہے اور وہ چھوٹ جاتا ہے۔ چھوٹتے ہی اسے پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس بار مقدمہ مسٹر اینڈ میڈام ڈیفاج اور ایک شخص کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ دوسرا شخص دراصل ڈاکٹر مینٹ ہی ہے جس نے بیسٹیل میں قید کے دوران اپنی بے گناہی کے بارے میں اور مجرموں کے بارے میں ایک خط لکھا تھا جس میں ایورمونڈ کا نام ہوتا ہے۔ سڈنی کارٹن کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو اسے لوسی سے کیا ہوا اپنا وعدہ یاد آتا ہے۔ وہ چونکہ ایک بیرسٹر ہے اور یہاں قانونی طور پر اس کی جان پہچان ہے، اس لیے وہ ایک سیکرٹ پلان بناتا ہے اور کیمسٹ سے بے ہوشی کی دوا لے جاتا ہے اور اس دوائی کو وہ ڈارنی کو پلا دیتا ہے اور اسے ایک تابوت میں بند کر کے وہ کلائی کے ہاتھ بھجوا دیتا ہے اور خود ڈارنی کی جگہ پر پھانسی پر چڑھ جاتا ہے۔ اس طرح وہ اپنا لوسی سے کیا ہوا وعدہ پورا کر لیتا ہے۔ ایورمونڈ پر یہ مقدمہ مسٹر اینڈ مادام ڈیفاج اس لیے چلاتے ہیں کہ مادام ڈیفاج اصل میں وہ بچی ہے جس کسان فیملی کو ایورمونڈ فیملی نے برباد کیا تھا، ان میں سے ایک بچی بچ جاتی ہے جو اب مادام ڈیفاج ہے اور یہ کئی سالوں سے ایورمونڈ فیملی سے بدلہ لینا چاہ رہی تھی اور آج اس نے یہ سزا دلوائی اور سڈنی کارٹن یہ سزا اپنے ذمہ لے کر اپنی سچی محبت کا ثبوت بھی دیتا ہے اور ایک نجات دہندہ کے طور پر ایک کرسچن اسپریچول سینس کو ظاہر کرتا ہے۔ اور بتایا یہ جاتا ہے کہ جب وہ گلوٹین پر سزا کے لیے جاتا ہے تو اس کا چہرہ بہت روشن اور چمکدار تھا اور وہ پہلی بار اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان سمجھ رہا تھا۔ اس طرح یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ تھینک یو۔